बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि हाथ में जंजीर, चेहरे पर बेबसी, ताकत का बुत बिलाहे टूट गया। ये सारा इशू क्या है, इसको मैं आपसे बात करूंगा। इमरान अहमद खान नियाजी जो कि अटक जेल के अंदर कैद हैं, आज वहां पर समात थी और समात की जो मतलब मोटी मोटी कार्रवाई वो तो मैं अंदाज देना 26 सितंबर ਨੂੰ उन्होंने क्या जनाब दोबारा इन्हों यानी 26 सितंबर तक जेल जुडिशल रिमांड पे रहे और जो तफ्तीशी है उनसे कहा कि जनाब आप 26 सितंबर से पहले पहले चलान पेश करें। तफ्तीशी एडा नाहल या कोई है जड़ा कि अभी तक तफ्तीश कंप्लीट नहीं कर सकता और चलान जो है वो पेश नहीं कर सका, कोई निकम्मा ही होएगा, सच्ची बात है। अदरवाइज तो इस केस में कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो आप को जिसके लिए बहुत लंबे रिमांड की जरूरत हो। इमरान खान के बयान आता है, उनसे आपने बयान लिया, FIA दफ्तर बुला के भी लिया था, यहाँ पर भी लिया, दोनों में वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जी साइफर मेरे कोल से और साइफर जो है वो गुआच गया है। तो गल खत्म, अल्लाह ला खैर सल्ला। जेड़ी दफा लगती जो चीजें मंजर आम पर आती है हिसाब से लिख के तो जमा कराओ, आगे अदालत जाने, अदालत का काम जाने जनाब, अदालत बरी कर दे, अदालत सजा दे, किसी पासे लाओ गल, तुसी लटका के बैठे हो। ये जो नाहली है ना हमारे क्या कहते हैं, ये नकम्मापन है ये सरकारी महकमों के अंदर, ये सारे का सारा है जो सिफारशी भरती हैं। ठीक है, ए मेरी मासी का पुत्र है, मेरी मसेर की मासी के पुत्र का पुत्र है, ये जनाब मेरे पिंड का है। ये जितने हमारे MP MNA होते हैं, हमारे वज़रा होते हैं, ये जनाब इन्होंने अपने वोट लैंड लेना और अपने वोट पक्के करने के लिए सरकारी महकमों के अंदर अन्नेवाह बेतहाशा फजूल किस्म की भर्तियां की हैं, जिसके नतीजे में सरकारी महकमे नकम्मे होकर रह गए। मैं आपको ये बात जो कह रहा हूँ ये हवा में नहीं कह रहा, आप किसी जगह पर चले जाएं। आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले मुझे एक सेक्रेटरी साहब के पास जाने का इत्तेफाक हुआ और सेक्रेटरी साहब ने उन्हें सिर्फ ये कहा अपने हेल्पर से कि यार वो ना चाय जरा है, बिस्किट और चाय जरा बंदोबस्त कर दें। लो जी, साड़ी पौना घंटा मुलाकात हुई, पौने घंटे बाद जिसले मैं उठ के जा रहा था तो उसले वो अंदर आया, चाह का 1 कप तो 2 बिस्किट रख के सेक्रेटरी साहब ने उन्हें झाड़िया। मैं क्या सेक्रेटरी साहब ना करे, इसलिए कि उस बेचारे का कसूर नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ आया हुआ है। वो तो भर्ती किसी की इधर उधर की तुहाडे तो पहले की भर्ती है तो बस वो हुण पक्का भी है जे तुसीं उहनूं कढ भी नहीं सकते। बस ये एक इशू है। मुझे लगता है कि इसी तरह का कोई मामला जो है इमरान खान के चलान की सबमिशन में भी कहीं ना कहीं रुकावट बना हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। बहरहाल इमरान खान साहब जो है ना ताकत का बड़ा अपने आप को सरचश्मा समझते थे और तकब्बुर बहुत ज्यादा था पाइन के अंदर। ठीक है, बेतहाशा कि जनाब मैं को बहुत बड़ी शहर। आज जो 4 सफ़ों का फैसला है ना उनका, जो हमारे नहीं बल्कि जो जज है इस साइफर केस के अंदर जिन्होंने अटक जेल के अंदर जाके अदालत लगाई है, वो जज साहब ने जो फैसला है उसमें ये लिखा है कि जनाब इमरान खान से पूछा कि भाई जेल परेशानी तो कोई नहीं, उन्होंने कहा जी कोई परेशानी नहीं। देखिए एडजस्टमेंट कर ली ना भाई ने, पहले बड़ी चीखा बज रही सन, इनके वकील आके कहते थे, ये खुद कहते थे कि जनाब ए कैमरे लाए ने, मैं नहा नहीं सकता, ए बाथरूम की कंध छोटी है, शावर उच्चा है, जनाब इतने टीन की छत पई है, जो झूठो झूठ चुताली सारा कुछ आपने देखा सुना जाना ही हुआ है। जो कुछ इमरान खान और उनके वकला और फिर जाहिर है कि उनकी जो है अपना बेगम साहबा, उन्होंने दरखास्त दी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जनाब मेरे बंदे जान को खतरा है। सर अब उन्होंने हालात के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, जिसका मतलब ये कि तकब्बर का जो बुत बनाया था ना उसने अपने अंदर, वो सर अब टूट गया। अब उसको समझ आ गई कि नहीं भाई मैं रियासत से बड़ा नहीं हूं, अभी मजीद समझ आएगी, अभी ये कोई मामला यहां पर खत्म नहीं होने जा रहा, बात इससे आगे बढ़ेगी और इमरान खान साहब जो हैं वो सर गिटिया पार आएंगे, गोडिया पार क्यों था आप देखते जाए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी ते भाइन की सजा जी हुई सी वो यानी मुअत्तल हो गई है। अब जब दूसरी सजा होनी है तो सर वो सजा कितनी होनी है, जितनी भी होनी है चले उथे अगर जिसले आ गया जेल का अमला वर्दी लैके कि सर वर्दी पा के फिरना है, आहा फिर सोचो की बनेगा। यानी अब आप ये देखें, ये मैं आपको जो रियासत के पास ताकतें हैं, जो रियासत के अहलकारों के पास ताकतें हैं, उनको जब वो इस्तेमाल करने पर आते हैं ना सर, किसी को कोर्ट दे आते ना तो सर बकायदा बंदे दी चीखा कढ़ा छड़ दे। तो जायज़ बात है, आपको सर सजा भी है, आप कैदी हैं, कैदी नंबर 804 का बिल्ला लगेगा सर, यहाँ पे वर्दी है एक वो आपको पहननी है। अब इमरान खान रोजाना आप सोचे नीली वेस्ट कोट पा के, काली एनक ला के, चिट्टा शलवार कमीज पा के दोपहर 2 बजे वाक करता, याद करें रात 2 बजे भी यही ड्रेस होंगे और जनाब बड़िया खूबसूरत तस्वीर और बड़े जबरदस्त उसके स्टाइल होते थे। कितने वो इमरान खान थे, कितने भाई कैदी नंबर 804। ठीक है,
تو یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو انسان جو ہے نا اندروں رہ جاتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ادھا بندہ اس سے ہی رہ جاتا ہے جس سے تھانے پیش ہوتا ہے. تو وہ تھانے دار جو کہ ایک اے ایس آئی ہوتا ہے, موسٹ پروبلی ایسا ہی ہوتا ہے, یا میکسیمم ہوتا ہے تو سب انسپیکٹر ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ آپ کو کہتا ہے کہ سیدھا کھلوئے تو بھائی بندہ اتھی رہ جاتا تھا کہ لو جی ایسے بڑی عجیب و غریب حرکت ہو گئی, سن تو کدی کسی نے وہی کر کے بلایا ہی نہیں سیگا. تو یہ ہوتا ہے, عزت دار آدمی اس طرح پریشان ہو جاتا ہے. بہرحال خان صاحب جو ہے نا, ان کا اب اندر جو گمانڈ گمنڈا نا وہ کافی حد تک نیچے آ گیا اس کا لیول, اور لگ یہ رہا ہے کہ ان قریب خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ ریٹرن درخواست دیں گے کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب مہربانی کرو, میرے ہاتھ جڑے ہیں تے پیر بھی جڑے ہیں, یہ مینوں معافی دے دو. میں جنی پہلے گلاں کیتیاں وہ نشے کی حالت میں تصور کی جائے, میں ہوش و حواس میں نہیں تھا, میں اس طرح کی باتیں کر گیا, مجھے معافی دے دی جائے. اس طرح کا مجھے لگتا ہے کہ ان کے حالات بنیں گے. بہرحال عمران خان کے نمبر 2 فوجی نمبر 2 عمران خان کا, ان کا نام ہے جناب یہ شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا یہ بھی آج عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ یعنی ان کے ساتھ میرا جب وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہوتے تھے نا تو ہمارا ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ کائنڈ آف رہا ہے. یعنی ان کی طرز گفتگو کو, ان کے طرز سیاست کو مجھے کبھی مطلب اس میں سے نا سچائی دی جی نا ایک دی اپنی خوشبو ہوں, وہ مجھے کبھی ان کے پاس سے محسوس نہیں ہوئی. سارا کچھ جھوٹ جھوٹ ہی لگتا تھا. جتنی وہ باتیں کرتے تھے لگتا سی ایتھے تو کر رہے ہیں, اے دل والے پاسے بھائن دا کوئی نہ مینوں لگدا نہیں سی کہ سین چلدا پیا. میری فیلنگ تھی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اچھا اب لیکن معاملہ یہ ہے, بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ شاید پہلے بتا چکا ہوں, چلے 1 منٹ میں وہ واقعہ بھی بتا دیتے ہیں. بینظیر بھٹو صاحب 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان واپس آئیں تو جو کراچی تھا نا سر, وہ 25 کلومیٹر کا ایریا تھا, جو جناح ٹرمینل ہے وہاں سے لے کر قائد محمد علی جناح کے مزار تک کا. تو جو 25 کلومیٹر کی وہ سڑکیں ہیں نا سر, وہ اور ان کی رابطہ سڑکیں انسانوں سے بھری ہوئی تھی. اتنی خلقت تھی کہ تحد نگاہ دوربین لا کے بھی پائے نا بندے تسی مطلب ان گنت سن, اتنے زیادہ لوگ تھے. بہرحال وہاں پر دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں پر جیلے جو ہیں وہ شہادت پاتے ہیں. ان میں لاہور کے بھی 3 لوگ تھے, ایک کی طرف بینظیر خود گئی تھیں اور ایک کی طرف شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے, وہ پنجاب کے صدر تھے. جب وہ لاہور تشریف لائے جانے کے لیے تو ملک حفیظ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے وہ ان کے ساتھ گئے. وہ سیکٹری ریکارڈ ہوتے تھے پیپلز پارٹی پنجاب کے, وہ ان کے ساتھ گئے. اور اب جس بندے کی گھر وہ گئے ہیں تعزیت کے لیے, وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور واحد ہوپ تھا, بوڑھا اس کا باپ تھا. اور شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ان کے گھر جا کر آپ نے ان کو کی مالی مدد کرنی ہے. سر انہوں نے 5000 کا نوٹ ملک حفیظ سے ادارا پھڑ کے, جڑا کہ نہیں واپس کیتا ہونا 100%, 5000 کا نوٹ ان سے میرے سامنے ریسیو کیا, لیا کہ 5000 ہے ہی, 5000 لے کے وہ پیو نو پھڑایا, وہ تھپکی دے کے پائے نہ آ گئے. بس یہ وہ دن تھا جس دن پھر شاہ محمود قریشی صاحب جڑے نا میرے تے بالکل دلوں لے گئے کہ یار تم ایڈا بڑا امیر آدمی, بڑا جگیردار, بے تحاشا تو مطلب پیسے کٹھے کرنا ہے, دیدار کرانے کے جناب سونے چاندی کے آپ برتن ریسیو کرتے ہیں اپنا, تو تینوں اتنے پیسے خرچنے کی 1,00,000 2,00,000 دے دیں گا تو کی ہو جائے گا. لیکن بات انہوں نے نہیں کیا. اچھا اب یہ میرے ان کے بارے میں مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذاتی جو میرے خیالات ہیں یا میرا جو ان کے بارے میں تاثر ہے وہ یہ ہے. مگر آج ان کو ہاتھ میں ہتھکڑی اور چہرے پر بے بسی دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میری ان کی کنجوسی کے والے سے جو میں نے آپ کو واقعات سنائے ہیں, یا ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جو بات کر رہے جھوٹ کر رہے ہوتے ہیں, چہرے پہ سے بول رہے ہیں, صرف زبان سے بول رہے ہیں, دل سے نہیں بول رہے ہوتے, وہ ایک بالکل الگ میٹر ہے. اس میں میرا احساس شامل ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل دل سے کر رہے ہیں, یعنی وہ میری اپنی فیلنگ ہے. لیکن یار وہ ایک سیاستدان ہے نا, وہ آپ کے ملک کا 2 بار وزیر خارجہ رہا ہے, وہ اس ملک کی 2 بڑی پارٹیز, یعنی پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر رہے, پھر وہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں, 2 بڑی پارٹیز کے.
اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی، یعنی ان ناستے نہیں چلا. میں یہ نہیں کہہ رہا مقدمہ ختم کر دے سائفر والا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. مقدمہ رکھو پائن، بالکل رکھو مقدمہ، گرفتار بھی رکھو، اگر وہ گناہ گار ہیں سزا بھی سناؤ، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یارو چور ہے، انہیں نف جانا ہے، اس کے ہاتھ میں آپ نے ہتھکڑی لگائی بھی ہے، بھاگ بھی جائیں گے. فرض کریں مطلب وہ میرا خیال مسٹ بی اباؤٹ 70 ان کی ایج ہوگی، اگر وہ بھاگ بھی جائیں گے تو کتنے نف جائے گا، کنا کا نہ چلے گا یار. آپ نے اس کو ہتھکڑی لگائی بھی، یہ کیا رویہ ہے؟ میں اس پر بڑا اپسیٹ ہوا. اچھا میں نے نا پھر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پائے نے اس بیچارے نال کی ہویا ہر انہوں کیوں تسی ایڈا بست پہ کر دے ہو، چکر کی ہے. تو جو بات سمجھ آئی، جو مجھے پتہ چلی ہے بات 2-4 لوگوں سے بات کرنے کے بعد، وہ بات اب سن لے ذرا. وہ کہتے یہ ہیں کہ پائے نے ساڈے نال رل کے سازش کردا ہے کہ میں اے کر کے تے انج کراں گا تے عمران خان مزید پھس جائے گا. میں جا رہا ہوں پریس کانفرنس کرنے، اتنے جا کے گل کوئی اور کر دینا پھڑ کے، سانو چکر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو چکر نہ دیو پائے، یعنی چکر بازا نو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو، ایسے نہیں ہوئے گا. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی برا ہوگا. تو پھر واقعہ جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ جس روز شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد پریس کلب میں، اس روز ایکچولی وہ کہنے یہ آئے تھے کہ عمران خان چونکہ نااہل ہو گئے ہیں. اب میں مطلب سورسز کی حوالے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ان کا کلیم یہ ہے کہ کہنے یہ آئے تھے، چکر دے کے جڑے آئے سن، کہ میں یہ کہوں گا کہ آج سے پی ٹی جناب میری ہو گئی، یعنی میں چیئرمین ہو گیا کیونکہ عمران خان نااہل ہو گیا. تو اب ظاہر پارٹی کو چلانا ہے آگے، تو ان امور کو دیکھنے کے لیے ہم جو اجلاس بلا رہے ہیں، نااہلی کے بعد نیا چیئرمین جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا، یہ وہ فلاں ٹھیک جو بھی کہ نا مطلب پورا کا پورا سین بنا کے وہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے، اتنے جا کے بھائی نے گل ہی اور شروع کرتی اور وہ بات ہی نہیں کی. تو کہتے اس طرح پہلے بھی 3-4 بار یہ چکر دے چکے تھے، تو پھر مطلب کیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے پھر تھی چکر دے رہے ہو تو کیس تو تھے ہے نہیں تو پھر پڑھ لینے ہیں. تو اس طرح بھائی ترے گئے نے. اب ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھانسی کاٹ کے بالکل تھوڑا سا فاصلے پہ رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں کاٹ رہا ہوں. قیدیوں کو باہر لے جایا جاتا ہے کہ وہ ذرا بات کر لے، مجھے نہیں لے کے جایا جاتا. اپنے اوپر ہونے والے مظالم وہ بتا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حوصلہ اور صبر دے کہ میں ان کو برداشت کر سکوں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملک سے غداری کی ہے تو پھانسی کا آرڈر لگا دیا جائے، قبول کروں گا. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غداری کی ہے، مجھے نہیں پتا کی ہے کہ نہیں کی ہے، سچی بات یہ ہے. مگر میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ شاہ ملتحی صاحب، اسد عمر صاحب، عمران احمد خان نیازی صاحب، اعظم صاحب جو ہیں، اعظم خان صاحب، یہ چاروں کی آڈیو آئی سی نا، یہ چاروں نے مل کر جڑی اتنے گیم پلان کیتا ہے نا کہ سائفر کے ذریعے اب ہم ذرا لیٹس پلے ود اٹ، اے جڑا انہوں نے کیتا نا، اس سے پاکستان کو نقصان بے تحاشا ہو گیا سفارتی سطح کے اوپر. پوری دنیا کی بستی بڑی بہت زیادہ ہوئی، یعنی میرا خیال ہے کہ ان ریکوریبل ڈیمیج جو ہے نا وہ پاکستان کو ہوا. اس کے حوالے سے جو جتنا جرم شرم بنتا ہے اس حساب نہ سزا سو جڑی یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ملے گی، اس سے جان نہیں چھوٹے گی. لیکن یار مہربانی کرو، سیاستدانوں کو ہتھکڑیاں نہ لگائیں، مہربانی کریں. یہ ہتھکڑیاں جو ہے نا سر، یہ بڑے غلط میسیجز دیتی ہیں. اور شاہ صاحب کو ہتھکڑی نہ لگی ہوئی کی فرق پڑنا سی، دھوکہ دیا ہے بھائی نو، تسی ڈکیا اندر کوئی گل نہیں، ڈکی رکھو، مگر ہتھکڑی نہ لاؤ. اس سے میسیجز جو ہے نا وہ اچھے نہیں جاتے، اور لوگوں کے اندر جو احساس ہے وہ اور طرح کے پیدا ہوتے ہیں. اور پہلے ہی پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال کو لوگ بڑے غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ طریقے انصاف والی کر رہے ہیں حرکتیں. تو اس چیز کو جو ہے کہ کہتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح کے رویے نہ اختیار کیے جائیں. مجھے کم از کم یہی لگتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری اس بات سے اتفاق نہ ہو، مگر چلیں جو بھی آپ کا خیال ہوگا وہ لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ملاقات.